کہ آزمائش کے حوالے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جس طرح خوشی اور مسرت کے مواقع عطا کیے جاتے ہیں، جو کہ پچھلے جمعے کا موضوع تھا، اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو مسلسل آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے، ایک ایسی زندگی کے لیے جس کا کوئی انجام اور اختتام نہیں ہے، اور اس میں جو بنیادی تصور ذہن میں ہمیں رکھنا ہے اور جس غلط فہمی کو دور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی بیمار ہے، بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے، فلاں آدمی پر غربت ہے، بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے، تنگی تکلیف ہے، بڑی آزمائش کے اندر ہے، قسم پرسی اور سفر کی حالت میں ہے، بڑی آزمائش کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کو حدیث و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس کا پورا نقشہ بنائیں گے تو اصل میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ وہ آزمائشیں ہیں جو ہمیں شاید زیادہ نظر آتی ہیں۔ بیمار ہو آدمی تو ہم کہتے ہیں جی آزمائش کے اندر، بھئی جس طرح بیماری آزمائش ہے اسی طرح صحت اور تندرستی بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا رویہ بیماری کے اندر کیا ہے، کیا وہ ایک شکر گزار اور صابر بن کر بندہ رہتا ہے، یا طاقت اور صحت اس کے اندر اس کا رویہ کیا ہے، کیا وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا صحیح معنوں میں شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ لبریز ہو کر وہ اپنے رب کے حضور جھکتا ہے اور اس کا خراج ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری جس طرح آزمائش ہے، صحت بھی اسی طرح۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں دولت پاس نہ ہو تو غربت ہو تو بڑی آزمائش ہے، یہ آزمائش ہمیں نظر آتی ہے۔ دولت کا کثرت کے ساتھ ہونا یہ غربت سے بھی بڑی آزمائش ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ غربت کی جو آزمائش ہے وہ تو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن دولت کی آزمائش کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ کوٹھیوں کو اوپر لے کے لگاتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، بھئی اللہ کا فضل ہے، یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس فضل کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم دولت کی اس آزمائش سے سرخرو نکلے اور یہ تم نے سمجھا کہ یہ دولت میں اس کا مالک نہیں ہوں، مجھے تو میرے رب نے اس کا چوکیدار بنایا ہے، میں نے اپنی اولاد پر خرچ کرنی ہے، میں نے اپنے ورکروں پر خرچ کرنا ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، میں نے پوری سوسائٹی معاشرے کا جہاں تک میرا اختیار ہوگا، جتنی میری گنجائش ہوگی، میں تو تقسیم کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا۔ تو جب آدمی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس دولت کے ساتھ اپنے رویے کو ظاہر کرتا ہے تو یہ بالکل کامیاب آدمی ہو گیا، اس نے آزمائش کو سمجھ لیا۔ اب اچھا، یہ قرآن پاک میں جو یہ کہا ہے کہ مال اور دولت فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، دولت فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، تو دوسری طرف یہ ہے کہ مال و دولت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، تو یہ نعمت بھی ہیں یہ چیزیں اور فتنہ بھی ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میرے بھائیوں، یہ مال و دولت اور اولاد بلا شک و شبہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب انسان مال و دولت کے معاملے میں خبردار رہتا ہے، حلال و حرام کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، اولاد کے معاملے میں خبردار رہتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے سارے حقوق کو جائز طریقے سے پورا کرنا ہے، میں بالکل اس چیز کا روادار نہیں ہوں گا کہ اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے لیے مال حرام کو جمع کر کے اس دنیا سے جاؤں۔ یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے۔ میرے ذمہ یہ ہے کہ جو مجھے میسر ہے میں اس کو جائز انداز میں اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرتے ہوئے ان پر خرچ کروں اور صرف کروں۔ جو میرے بس میں نہیں اس کی مجھ سے باز پرس بھی نہیں ہوگی۔ تو جب انسان
مال اور دولت کے حوالے سے بے اعتدالی کا شکار ہوتا ہے تو یہ فتنہ ہے۔ جب اولاد کے معاملے میں ایک جملہ اکثر بولا کرتا ہوں کہ اولاد کے معاملے میں بندے کو خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حوالے کریں، اپنا فرض ادا کریں۔ اولاد کی تربیت سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ بالکل بے وقوف لوگ ہیں جو اس فکر میں رہتے ہیں کہ مال و دولت اکٹھا کرنا ہے اولاد کے لیے اور تعلیم کی پرواہ نہیں ہے، تربیت کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کیجئے، دولت وہ خود اکٹھی کر لیں گے۔ آپ مال و دولت اکٹھا کرتے رہیے، جاہل رہیں گے، غیر تربیت یافتہ رہیں گے، سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ تو یہ مال و دولت اور اولاد نعمت ہے اللہ کی، لیکن آزمائش بھی ہے دوسری طرف۔